اصل وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں پڑھا کرتے تھے اور پھر پڑھایا کرتے تھے، تب تک صحابہ کرام کی اولادیں مدینہ میں موجود تھیں، اور کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہوتا تو آپ کسی صحابی کے بیٹے کو بلاتے، کسی تابعی کو بلاتے، ہاں بھائی آپ کے باپ کے دور میں یہ کام کیسے ہوتا تھا؟ تو وہ بتاتا کہ میرے والد محترم کے زمانے میں یہ کام یوں ہوتا تھا، تو امام شافعی اس بات کو دلیل بناتے کہ صحابی رسول نے یوں کیا ہے تو ایسے ہی کرنا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسائل میں اور فقہی مسائل میں بالخصوص تغیر پیدا ہوتا ہے۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ میں اہل مدینہ کے عظمت و رفعت کا اور رسول اللہ کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے ان کے فضائل کا قائل ہوں، لیکن اہل مدینہ کی ہر بات بغیر دلیل کے دین۔ اب بھی تو بطور دین پیش کی جاتی ہے نا، مدینہ میں 20 تراویحیں ہوتی ہیں، ہاں مکہ میں تو لوگ پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے، وہاں تو یوں ہوتا ہے، وہاں تو بلند آواز سے جنازہ نہیں پڑھا جاتا، بہت سارے مسئلے ہیں۔ میں ان مسائل میں نہیں جاتا، امام شافعی کی یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ کیا فرمایا؟ مدینہ کی عظمت اور اہل مدینہ کی فضیلت کا قائل ہوں، لیکن اہل مدینہ کا کوئی فتویٰ رسول اللہ کی تصدیق کے بغیر اگر ہمارے سامنے آئے تو میں اسے دین ماننے کے لیے تیار۔ دین مدینہ میں اترا، مکہ میں اترا، لیکن اترا محمد رسول اللہ پہ ہے، اہل مدینہ پہ دین نہیں اترا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ استاد ہیں شاگرد ہیں امام مالک کے، اور بے پناہ احترام ہے اپنے امام کا، لیکن جہاں امام مالک کا کوئی فتویٰ ایسا محسوس کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، تو فرمایا ان کے استاد ہونے میں اور عظمت و فضیلت میں مجھے کوئی دوسری رائے نہیں ہے، میں مانتا ہوں سب کچھ، لیکن میرے استاد محترم کا فتویٰ بھی اگر رسول اللہ کی حدیث کے خلاف ہے تو ادریس ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے ایک شاگرد امام ابن سلیمان المزنی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے گھر میں، اسماعیل بن یحییٰ المزنی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ امام شافعی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کافی سارے اہل علم تھے، اور حضرت صاحب اندر کمرے میں تشریف فرما تھے۔ بحث چل رہی تھی فلسفیانہ نکات پر، علم کلام پر۔ حضرت تشریف لائے اور تھوڑی سی بات سنی اور واپس چلے گئے، لیکن ہم نے کوئی پرواہ نہ کی، ہم اپنی بحث میں لگے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے اور فرمایا میں آیا اور پلٹ گیا، تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ ابن ادریس آیا، محمد بن ادریس آئے اور واپس چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ حضرت ہم نے توجہ نہیں کی۔ فرمایا یہ جو علم کلام پہ تم بحث کر رہے ہو نا، میں تم سمجھتے ہو کہ میں اسے برا سمجھتا ہوں، اور فرمایا میں اسے جانتا ہوں، میں نے یہ ساری وادیاں کھنگالی ہیں، کچھ نہیں ہے اس میں، دین صرف وہ ہے جو آسمان سے قرآن مجید اور رسول اللہ کی سنت کی صورت میں اترا ہے۔ یہ فلسفیانہ بحثیں، علم کلام کی موشگافیاں، یہ دین نہیں ہے۔ اس لیے شافعی کے گھر میں بیٹھ کے اس میں اپنا وقت مت ضائع کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا اگر مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ فلاں بندہ علم کلام میں مشغول ہے تو میرا فتویٰ اس کے متعلق یہ ہے، اسے پکڑا جائے اور تسلی کے ساتھ اس کی پٹائی کی جائے، پھر اسے ہاتھ پاؤں باندھ کے اونٹ پہ بٹھایا جائے
اور پوری آبادی میں اسے رسوا کیا جائے تاکہ لوگوں کو خبر ہو کہ یہ وہ بندہ ہے جو رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ کے علم کلام کے پیچھے بھاگتا ہے. ایک ایک حدیث رسول پہ پہرا دینے والے, ایک ایک مسئلے کو بہت گہری تحقیق کے بعد سمجھ کر امت کے سامنے رکھنے والے. اللہ اکبر. امام ربیع بن سلیمان بیان کرتے ہیں, ایک بندہ ایسے الجھے جا رہا تھا امام شافعی کے ساتھ. حضرت صاحب نے کوئی مسئلہ بیان کیا, وہ بحث کر رہا ہے, اور چلتے چلتے اس نے کہا ابو عبداللہ آپ یوں کہہ رہے ہیں, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یوں ہے. سنو میرے بھائیو, امام شافعی کا مسئلہ کیا, دین اصل کیا ہے. ربیع بن سلیمان کہتے ہیں امام شافعی کا رنگ زرد ہو گیا, جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا, کانپنے لگ گئے. ایو السماء تذلنی و ایو ارض تقلنی, کون آسمان ہوگا جو شافعی کو اپنی چھت کے نیچے پناہ دے گا, اور کون زمین ہوگی جو مجھے اپنی سطح پہ چلنے دے گی اگر میں وہ کہوں جو رسول اللہ نے نہ کہا. حدیث رسول ہی امام مالک کا دین ہے, حدیث رسول ہی امام شافعی کا دین ہے. فرمایا سرور کونین کی حدیث ہے, اور دوسری طرف محمد بن ادریس الشافعی کا فتویٰ ہے. میں بچتا ہی اس صورت میں ہوں حدیث رسول آ جائے اور میں فوراً کہوں میں حاضر ہوں جسم و جان کے ساتھ, جو فرمان میرے نبی کا ہے وہی میرا دین ہے. ان اصحح الحدیث فهو مذہبی, رتب و یابس کو میں نہیں مانتا, قصے کہانیوں کو میں دین نہیں سمجھتا. سرور کونین کی جو صحیح حدیث ہے فهو مذہبی, فرمایا یہی میرا مذہب ہے, یہی اصل دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے. اور سنیے میرے بھائیوں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, ان کے ایک شاگرد تھے اور سرزمین مصر میں ان کا فتویٰ چلتا تھا, مفتی تھے بہت بڑے, جابر بن زید. امام دارمی نے اپنی سنن میں یہ واقعہ لکھا ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جابر تم اہل مصر کے مفتی ہو اور لوگ تیری بات کو دین سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, ہمیشہ فتویٰ دینا قرآن ناطق اور سنت ثابتہ سے, لوگوں کی رائے کے مطابق فتویٰ دو گے خود بھی ہلاک ہو جاؤ گے, اور جو تیرے فتوے پہ عمل کریں گے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. واللہ انسانوں کے لیے بات کھول کے رکھ دی عبداللہ ابن عمر نے. صحابی ہیں, صحابی کے بیٹے ہیں, اور ابن عمر سے زیادہ فقیہ کون ہے؟ صحابہ کرام کے بعد اس امت میں ابن عمر سے زیادہ فقیہ کون ہے جنہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر و حضر میں دیکھا, اور لمبی عمر قریب 60 سال جن کا فتویٰ ملت میں رائج رہا, وہ اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں فتویٰ دینا کتاب اللہ کے مطابق, رسول اللہ کی ثابت شدہ سنت کے مطابق, رائے کے مطابق فتویٰ دو گے, تم فتویٰ دینے کی وجہ سے مارے جاؤ گے, لوگ اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ, ان کی ادلہ خمسہ کے نام سے فتویٰ دینے کی کچھ شرطیں ہیں. فرماتے ہیں میں محمد بن ادریس الشافعی سب سے پہلے مسئلہ سمجھتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت سے. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں علماء امت کا اجماع کس بات پہ ہے. تیسرے مرتبے پر میں دیکھتا ہوں صحابہ کرام کا عمل کیا ہے.
चौथे मरहले पर देखता हूं, अगर बाज़ सहाबा कराम तामुल में, अमल करने में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो मैं उस सहाबी का अमल लेता हूं जो किताब सुन्नत की असल के करीब होता है। और जब ये चारों मराहिल किसी सूरत में मेरी नजर में, मेरे इल्म में ना हो, तो फिर जाके मैं कयास करता हूं। कयास क्या होता है? तुसीं भी तो आपदी मसीते पखे लाए है ना, ये केड़ी सुन्नत है जी? ये जो चवड़ें होती हैं ना दीन के नाम पे, ये ज्यादातर क्यास के लबादे में होती है। सारे क्यास ऐसे नहीं होते, कुछ क्यास मुस्तहसन भी होते हैं, दीनी जरूरत भी होते हैं। बंदा किसी को बिदत से रोक रहा है, वो कहता है तुसी जड़े पखे लाए फिर ये बिदत नहीं।